محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ادا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے، کوئی بندہ کہ میں نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا؟ تو اسی اللہ نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے خلاف سخت ہیں اور آپس میں رحم دل نرم۔ یہ بات بھی تو اللہ نے کہی ہے نا، پہلی بات کا منکر کافر ہے تو دوسری کا منکر پکا مومن۔ پہلی کا منکر اگر کافر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو دوسرا جو اللہ نے فیصلہ سنایا کہ ان کے جو ساتھی ہیں کافروں کے خلاف سخت اور آپس میں، تو یہ جو بھائی سب سے پچھلی لائن میں ہے، اگر یہ میرے ادھر قریب آ جائیں تو میرے خیال ہے میں سمجھنے میں سمجھانے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو سامنے دو لگے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کم ہوتا ہے، ایک آپ دور ہوں گے تو مجھے، ہاں اگر پچھلے کی ٹینشن ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ شاباش شاباش۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے، اور ان کے اوپر جو اشکالات اعتراضات ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے صحابی کی تعریف کو سمجھ لیا جائے۔ صحابی کی تعریف سمجھنے سے ہی 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ مؤمنا بہ ومات علیہ، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا آپ کو دیکھ لیا اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ مؤمنا بہ ومات علیہ۔ ملاقات اور رؤیت میں فرق ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ، خطبہ حج ہوا، 1,00,000 سے زائد صحابہ و صحابیات تھے، سب نے آپ سے سلام تو نہیں لیا نا، لیکن رؤیت ہو گئی، وہ صحابی بن گئے۔ اسی طرح عورتوں نے آپ سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کر کے ملاقات تو نہیں کی نا، رؤیت ہو گئی۔ نبینا شخص ہے، اس نے ملاقات کی ہے، رؤیت نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ جو نبینے تھے، ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن رؤیت نہیں۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہی ہو جائیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں دیکھنا نا، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ عقائد کے بارے میں زبان سے اقرار ہو، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان بالقلب،
وعمل بالارکان، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے کو ایمان اور مومن کہتے ہیں۔ یہ عمل ایمان ہے اور اس کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ زبان سے اگر اقرار نہیں ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کفر، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی زبان سے تسلیم ہی نہیں کرتا، یعنی کلمہ ہی نہیں پڑھتا، تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں ہوگا۔ زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، تو منافق ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کلمہ تو پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، جہاد کرنے بھی جاتا تھا، راستے سے واپس بھی آ جاتا تھا، لیکن کچھ کرتا تو تھا، دل میں اس کے یقین نہیں تھا، تو کیا ہو گئی اس کی؟ منافقت۔ جو مومن ہے اس میں پہلی دو شرطیں، زبان سے اقرار کرنے سے وہ کفر سے نکل گیا، زبان سے اقرار کرنے سے کفر سے نکل گیا، دل میں تصدیق رکھنے سے منافقت سے نکل گیا، اور اس کے مطابق عمل کرنے سے وہ فاسق ہونے سے نکل گیا۔ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو مومن ہے، اگر عمل نہیں کرتا تو فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ سمجھ لگی؟ تو اب تعریف میں جو ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں دیکھا، یعنی ان کی زبان اقرار کر رہی تھی، دل ان کا تصدیق کر رہا تھا، اور اعضاء اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور اسی حالت میں فوت ہوا، فوت ہوتے وقت بھی اس کی زبان اقرار کر رہی تھی، دل اس کا تصدیق کر رہا تھا، اور اس کے عمل بھی اس کے مطابق تھے۔ جب آپ کسی کو صحابی کہہ دیں گے نا، تو دوسرے لفظوں میں آپ اس کو تین گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر کفر نہیں ہے، تمہارے اندر منافقت نہیں ہے، اور تمہارے اندر فسق و فجور، کیونکہ ایمان کا لفظ آیا ہے۔ تو جب یہ بات ہی کنفرم ہو جائے کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کافر نہ ہو، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو منافق نہ ہو، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو فاسق و فاجر، تو کتنے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 12 صحابی منافق تھے، اسے کو یار یہ دو باتیں تو تیری ٹکرا رہی ہیں، صحابی کہہ رہا ہے تو منافق نہیں، جب منافق کہہ رہا ہے تو 12 صحابی منافق، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تم صحابی کہہ رہے ہو تو اس کو مومن بھی مان رہے ہو، تو مومن ماننے سے منافقت کی کیا ہو جاتی ہے؟ نفی ہو جاتی، تم اس کو منافق بھی کہہ رہے ہو۔ اب تیری دو باتوں میں ایک سچ ہے اور ایک جھوٹ ہے، دونوں باتیں اس طرح۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہے 12 صحابی کافر، ہو سکتا ہے بھئی جو صحابی ہے تو کافر نہیں، کافر ہے تو اسی طرح 12 صحابی منافق، یہ بھی جب منافق ہے تو صحابی نہیں، صحابی ہے تو منافق نہیں ہے، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں ہی فوت ہوئے، وفات تک اس کے مومن ہونے کی گارنٹی ہوگی تو صحابی بنے گا۔ سمجھ آئی؟ تو جب صحابی کہہ دیا تو اس کو 3 گارنٹیاں دے دیں کہ نہ یہ کافر ہے، اور نہ یہ منافق ہے، اور نہ یہ فاسق ہے۔ یہ ہم نے 3 گارنٹیاں کس لفظ سے نکالی ہیں؟ مومن کے لفظ سے، کہ جب تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں، اور یہ تعریف سب علماء کے ہاں متفق ہے، اور اس کا تذکرہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے
الاصابہ فی تمییز الصحابہ اپنی کتاب کے شروع میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی بناوٹی تعریف نہیں ہے، یہ تمام ائمہ محدثین کے ہاں متفقن علیہ تعریف ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ آ گئی، صحابی کی تعریف. کوئی بھی آپ سے بات کرنے لگے، کوئی مسئلہ شروع کرنے لگے، تو آپ اس سے پہلے صحابی کی کیا پوچھنی ہے؟ بھئی صحابی کے بارے میں کوئی اعتراض کرنے لگے، صحابہ اینج دے، ان کو ایک منٹ ٹھہر جو، پہلے طے کر لیں صحابی ہوتا کون ہے، پہلے طے کر لیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ تیرا اعتراض ان پر بنتا ہے کہ نہیں. تو صحابی کی تعریف. اب صحابہ کے بارے میں پہلے 5 اصول ہیں. صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ 5 اصول ہیں. ان کے بعد بات شروع ہوگی، ان اصولوں کے بعد گفتگو شروع ہوگی. سب سے پہلا، صحابہ جو ہیں، جس طرح آج کوئی شخص بہت نیک ہو کر نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کتنا بھی دنیا کا نیک انسان کیوں نہ ہو سکے، وہ نبی. اسی طرح آج کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ صحابی بھی. نبوت بھی اللہ کی عطا ہے اور صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے. منصب نبوت اور منصب صحابیت، یہ دونوں اللہ تعالی کی عطا ہے. سمجھے بات؟ ہم بہت نیک ہو جائیں، صدیق بن سکتے ہیں، سچے ہو سکتا ہے انسان. آج بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، صدیق کہلا سکتا ہے. اللہ کے راستے میں سچا ایمان جذبہ لے کر دشمن سے لڑے، شہید ہو سکتا ہے. آج کوئی بھی انسان بہت زیادہ عدل و انصاف والا معاملہ کرے، فاروق بن سکتا ہے. عمر فاروق نہیں بن سکتے رضی اللہ، لیکن فرق کرنے والا بن سکتا. آج نیک بن سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتے. اسی طرح نبی بھی نہیں بن سکتے. کیوں؟ نبوت بھی اللہ نے چنی اور صحابیت بھی اللہ نے چنی تھی. صحابی کا چناؤ کس نے کیا؟ اللہ نے. اور نبوت کا چناؤ بھی کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ کہیں گے دلیل؟ نبوت پر تو آپ کو اختلاف نہیں ہوگا، مسئلہ تو ہمارا کس پر ہے؟ صحابیت پر. صحابیت کی دلیل لیں. المعجم الکبیر طبرانی، مجمع الزوائد للہیثمی، دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالی نے انسانیت کے دلوں کو چیک کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے دلوں کو چیک کیا. جو ان میں سب سے اعلیٰ دل تھا، پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، پوری انسانیت کے دلوں کو میرے رب تعالیٰ نے چیک کیا. جو ان میں سب سے اعلیٰ دل تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا. تو نبوت کس کا چناؤ ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر، یہ حدیث ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یہ ہمیں کون سنا رہے تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا. اب دوسرے نمبر پر جو ساری دنیا سے اعلیٰ، صاف ستھرے، پاکیزہ، اچھے دل تھے، اللہ نے وہ سارے چن کر نبی علیہ السلام کے صحابی بنا دیا. یہ حدیث ہے.
صحت ہماری ذمہ داری ہے. اب نبوت بھی اللہ کی پسند اور صحابیت بھی اللہ کی پسند. یہ قانون بن گیا. نہ ہم اپنی مرضی سے نبی بن سکتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے. اب نبوت پسند ہے اللہ کی اور صحابیت بھی پسند ہے. اب نبوت پر اعتراض کرنے والا جہاں نبی کا دشمن ہے وہاں چننے والے اللہ کا بھی دشمن ہے, اور صحابیت پر اعتراض کرنے والا جہاں صحابی کا دشمن ہے وہاں اس صحابی کو چننے والے اللہ کا بھی دشمن ہوگا. اب دیکھیں نا, اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اچھے اچھے آدمی الگ کر لیں اور آپ سے پھر پوچھا جائے کیڑے کیڑے کڈے جے, تسی کہو جی ہے 5 بندے, تو تسی دیکھو پہلا چور, دوسرا ڈاکو, تیسرا زانی, چوتھا شرابی, پنجواں بھنگی. تو جس طرح وہ گناہگار ہیں تو جیدی تسی ڈیوٹی لائی سی, اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بھی صحیح ایسا ہی ہوگا نا. جہاں تم ان کو غلط کہو گے جس کو چننے کے لیے کہا تھا, پھر تمہاری نظر اس کے اوپر بھی جائے گی کہ اس کا انتخاب درست. اب میرا رب کبھی غلطی کر سکتا نہیں کر سکتا. ہم ہیں, ہمیں ظاہر نظر آتا ہے, باطن کا پتہ نہیں. اب کا پتہ ہے, ماضی کا پتہ نہیں. آپ کو میرے حال کا پتہ ہے, مستقبل کا پتہ نہیں. لیکن وہ ایک ذات ہے جو ہواؤں کے جھونکے, پانی کے قطرات, ریت کے ذرات, پہاڑوں اور کی چوٹیاں اور اس کی طے کی ہر شے کو جانتا ہے. جب وہ چنے گا تو وہ غلطی. تو صحابہ کا چناؤ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب اگر وہ غلط تو پھر نعوذ باللہ چننے والا بھی غلط. اب ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ صحابہ کس کا چناؤ ہے؟ اللہ کا. اگر ان کو غلط کہو گے تو کس کو غلط کہو گے؟ اللہ کو غلط کہو گے. کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک کو ہی ہے. کتنے اصول ہو گئے؟ میں تو ایسے کرنا ہے نا تاکہ آپ ذرا, باتیں 2 ہو گئی ہیں صحابیت کی تعریف, لیکن اصول 5 لکھانے سے انہوں نے ایک اصول. پہلا اصول کہ صحابیت کس کی پسند ہے؟ اللہ کی. کہاں لکھا ہے؟ المعجم الکبیر, طبرانی میں, مجمع الزوائد میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چنا ہے تو چننے کے بعد امتحان لیا ہے, اور امتحان میں اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چننے کے بعد ان کا امتحان لیا, اور امتحان میں ان کو کیا کہا؟ کامیاب. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. ظاہر میں انسان, میں بھی آپ کے سامنے بڑا حاجی بن سکتا ہوں, لیکن اصل بات تو کس کی ہے؟ اندر کی. اصل بات تو یہ ہے اندر کیا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہاں کا امتحان لیا؟ دلوں کا. تو امتحان لینے کے بعد کیا کہا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم. اب غور طلب بات یہ ہے, اگر آپ کہیں ہاں یہاں ایک شخص کہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور پتہ چلے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے, تو وہ بندہ بھی جھوٹا اور جس نے جعلی ڈگری دی وہ بھی جھوٹا ہوا نا. اگر ایک بندے میں کوالٹی نہیں پاس ہونے کی کوالٹی, تو کوئی ممتحن آ کر ان کو ویسے ہی پاس کر جائے, تو پھر جہاں وہ خود غلط ہے وہاں اس کو پاس کرنے والا بھی. اگر ہم صحابہ کے دلوں پر انگلی اٹھائیں اور ہم کہیں ان کے دل غلط تھے, تو جہاں ہم صحابہ کو غلط کہہ رہے ہیں, تو جس نے ان کا امتحان لے کر ان کو پاس کیا پھر ہم اس کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلاً آپ کا کسی نے ٹیسٹ لیا, بلڈ ٹیسٹ ہی لے لیا, انہیں رپورٹ بناتی منڈا صحیح ہے, حالانکہ اس کو کوئی مسئلہ تھا,
تو بیماری تو تمہارے اندر ہے ہی ہے. جس نے رپورٹ بنائی ہے اس نے بھی غلط کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہمارا رب کبھی غلط کر سکتا ہے؟ ہمارے رب کا امتحان کبھی سفارشوں پر اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم کے ساتھ اور عدل کے خلاف چل کر کوئی رزلٹ آ سکتا ہے؟ اگر اللہ نے ان کے دلوں کے رزلٹ دیے ہیں، اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہماری دشمنی صحابہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن بڑی دشمنی کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ بات سمجھے میری، کہ صحابی پر بات کرنے کے لیے پہلے یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ صحابی پسند کس کی ہیں؟ اللہ کی. صحابی غلط تو پسند کرنے والا بھی غلط. صحابی کو پاس کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اگر یہ فیل، تم کہہ دو یہ فیل ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دل کا امتحان لے کر کیا کیا ہے. اور اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ نہیں میں نے اس کا دل چیک کیا اور وہ پاس ہے، تو اس کا جہاں صحابی سے مخالفت والا معاملہ ہے وہاں اس کا مقابلہ کس سے شروع ہو گیا؟ اللہ سے بھی شروع ہو گیا. یہ کتنے قانون ہو گئے؟ 2. تیسری بات سورۃ الحجرات کی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. آیتیں ویسے کافی ہیں، اس کے ساتھ اگر ملانی ہے تو وہ بھی ملا لیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس جیسا ایمان لاؤ گے تو کیا پا جاؤ گے؟ تو اے کہندا اے تے بندے خود ہی نہیں صحیح، تو پھر او دے نال ایمان لیان والے بھی بندے صحیح. مثلا ایک ترازو کا باٹ ہوتا ہے، انہوں پنجابی کہتے ہیں وٹا، کلو دا وٹا. اگر کہو اس کے مقابلے میں اتنی چیز ڈالو گے تو کلو ہو جائے گا، تو اگر وٹا ہی خراب ہوئے تھے تو پھر وہ بھی خراب ہو جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو چیک کرنے کے لیے باٹ کس کو قرار دیا؟ صحابہ کو. یہ ہے اس جتنا کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اگر وہ باٹ ہی غلط ہو گیا، وٹا ہی خراب ہو گیا، تو پھر جننے نال تول دے جان گے وہ بھی کی ہو جان گے. تو پھر جڑا تولن والا ہے جڑا کہے گا اے وٹا صحیح ہے، وہ بندہ پھر کی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو کس طرح کا ایمان لانے کا کہا؟ تو اگر کہہ دیا جائے اوہی خراب تو نعوذ باللہ پھر اللہ نے ساری دنیا کو کس راستے پہ چلا دیا؟ کتنی بری بات ہے. جس کے طریقے پر چلا رہے ہیں، جس کے ساتھ ملا رہے ہیں، اگر وہی خراب تو پھر ساری دنیا کو نعوذ باللہ اللہ خراب ہونے کی دعوت دے رہا ہے. تیسری آیت بھی ملا لو. چلو میں تو ویسے ایک ایک آیت ایک ایک حدیث کر کے آگے جا رہا سی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. اللہ نے کہا جب ان کو کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ. الناس لوگ ہے. حضور کے دور میں کون سے لوگ ایمان لائے تھے؟ صحابہ. صحابہ لائے تھے نا. حضور کے دور میں کون سے لوگ مسلمان تھے؟ صحابہ. تو ان کو غلط کہنے والے منافق تھے، ان کو غلط کہنے والے منافق تھے. اور آج بھی صحابہ کو غلط کہنے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اللہ نے معیار کن کو بنایا؟ یار اس طرح دا ایمان لے آؤ. وہ نہیں ہے تھے بیوقوف نے، ان میں تو منافق تھے، وہ ان میں سے تو معاویہ بھی ہے، ان میں تو عمر بن عاص بھی ہے، ان میں تو یہ بھی ہے. نا ایسے ہو جائے ایمان، یہ تو بے وقوف ہے. اس وقت بھی صحابہ کو غلط کہنے والے کون تھے؟ منافق. اور آج بھی صحابہ کو غلط کہنے والے منافق ہیں. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ صحابی اللہ کی پسند ہے. یہ اصول یاد رکھیں. صحابہ کا امتحان کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. اور اللہ نے ان کو کیا کیا ہے؟ پاس. جب ایک رزلٹ آپ دے دیں، مثلا یہاں ہی امتحان ہوتا ہے، ایک بچے کو استاد فرسٹ کر دیتا ہے، دوسرے کو سیکنڈ، تیسرے کو تھرڈ، چوتھے کو پاس. ایک بندہ کھڑا ہوئے کہندا ہے اے رزلٹ صحیح نہیں، ایڑا پاس ہے اے تے فیل ہے. تو جڑا دوسرے نمبر تے ہے اے بھی فیل ہے، جڑا پہلے نمبر تے اے بھی فیل ہے. جہاں وہ بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہے وہاں وہ انتظامیہ کے بارے میں بھی، جہاں اس کا
طنز یا تان یا اس کے الفاظ ان بچوں کے بارے میں ہے، وہاں وہ ساری انتظامیہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں تمام صحابہ کے دلوں کو میں نے چیک کیا، پاس کر دیا، اور جو کہے گا نہیں نہیں اسی دل چیک کیتے انہوں نے پاس ہوئے ہی نہیں، تو صحابہ کے بارے میں جو کرتا ہے بات وہ در حقیقت کس کے بارے میں کرتا ہے، اللہ کے بارے میں کر رہا ہے بات، سمجھے۔ تیسری بات، سب صحابہ جنتی ہیں، یہ قانون ہے، سب صحابہ جنتی ہیں۔ جب صحابی کہہ دیا تو دوسرے لفظوں میں جنتی کہہ دیا، صحابی جنتی ایک دوسرے کا مترادف ہو گئے، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 100، آیت نمبر ہے نا 100%۔ آیت دا نا کی ہے، سورت دا نا کی ہے، پہلے جہو جے بھی سی نا، توبہ ہو گئی ہے، پہلے جیسے بھی تھے اب ان کی کیا ہو گئی ہے، توبہ، اس وجہ سے وہ کس صورت میں آ گئے، توبہ میں۔ اب ان کے لیے کتنے نمبر ہیں، 100%۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو پہلے ہو گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے بعد آئے۔ اب پتہ ہے سورۃ توبہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، بعض اقوال کے مطابق یہ 114ویں صورت ہے، اور بعض کے مطابق یہ 113ویں صورت ہے جو نازل ہوئی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کس سال کو ہوا، 8 ہجری کو، 9 کو حج ہوا، اس حج کے امیر بنے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے حضور نے بھیجا پیغام دے کر علی رضی اللہ عنہ کو، تو وہ پیغام کیا تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اوے کافرو، تمہارے ہمارے سارے معاہدے 4 مہینوں کے بعد ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آئندہ تسی مشرکان مسجد حرام چ حج کرن آنا نہیں، یعنی یہ 9 ہجری کے آخر میں، ذوالحجہ آخری مہینہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے، محرم، 9 ذوالحجہ کے 9 ہجری کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ تو اس وقت تک، اس سورت کے نازل ہونے تک جتنے بندے مسلمان ہو چکے تھے ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی، سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سارے مسلمان شامل ہیں اس میں۔ والسابقون الاولون، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، من المہاجرین والانصار، یہ تو ہو گیا پہلی کیٹیگری۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو اس آیت کے نازل ہونے تک، آج تک نیکی کے کاموں میں ان کے پیچھے لگ کر مسلمان ہو چکے ہیں سارے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے کیا ہو گیا، اللہ ہو گیا راضی، دنیا نہیں ہوئی راضی، اللہ تعالیٰ ہو گئے راضی۔ یا فعل ماضی ہے، آپ کو تو یہ بات پتہ ہے، ماضی میں شک نہیں ہوتا، تو یہ نماز پڑھ لی ہے نا، ہن تانوں 10 قسماں بھی چکنیاں پین، تسی کہہ سکتے اللہ دی قسمیں میں پڑھی ہے، کوئی شک، لیکن مغرب دا پتہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ جو ماضی ہو جائے اس میں شک، رضی اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اس میں کوئی شک، جو شک کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ ماضی ہے، اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوا، جو پہلے مسلمان ہوئے اور جو اس آیت کے نازل ہونے تک مسلمان ہو چکے، ان سب سے اللہ راضی ہو چکا۔ تو ان میں معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدہ ہندہ، اور وہ سارے مسلمان جو فتح مکہ کے وقت
مسلمان ہوئے. اچھا اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو پھر وَرَضُوا عَنْهُ وہ بھی اپنے اللہ پہ راضی ہو گئے. تو پھر وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اعدّ ماضی ہے. اعدّ بھی کیا ہے؟ اللہ نے تیار کر دی ہوئی ہیں، ہونیاں نہیں، ہو چکی ہیں. لہم ان کے لیے جنات جنتیں تجری جاری ہیں، تحتہا الانہار ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابھی بھی جاری ہیں ان کے نیچے نہریں. خالدین فیہا یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کا لفظ بسا اوقات لمبے عرصے تک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن نا یار ہر وقت تو بولتا ہی رہنا ہے. وہ ہر وقت تو نہیں بولتا لیکن کثرت کے ساتھ بولتا ہے، تو انہوں کہیں نا ہر وقت تو سوتا ہی رہنا ہے. وہ ہر وقت تو نہیں سوتا نا، تو لیکن کثرت. لیکن آبادہ کہہ کر خالدینہ کی صحیح وضاحت کر دی کہ یہاں کثرت مراد نہیں ہے، آبادہ ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ نے ان کو کیا دے دی ہے؟ جنت. تو تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمام صحابہ جنتی. ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت سورت الحدید آیت نمبر 10. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. زیادہ شور یہی مچاتے ہیں نا کہ فتح مکہ وقت جڑے لوگ مسلمان ہوئے نا بعد چوں وہ تے بس جان چھڑان واسطے مسلمان ہوئے سن، ورنہ انہوں نے مار دیتا جانا سی. تے او اندروں مسلمان نہیں سی ہوئے، اتوں مسلمان ہوئے سی. اے لوگ گل کر دے، حالانکہ اندر کی گواہی کس نے دی ہے؟ تے انہاں نوں کتوں پتہ چل گیا؟ اے تے اپنے اندر دا نہیں دس سکدے، اے تے سامنے بیٹھے انسان دے اندر دا نہیں دس سکدے، تو ان کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی واضح، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وقاتل اور جہاد بھی کیا، اولئک اعظم درجہ ان کے درجے بڑے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا جو بعد میں قتل کرتے رہے، بعد میں جہاد کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، ان کے درجے تھوڑے ہیں، اور جو پہلے کر دیے تھے ان کے درجے، مطلب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ کے درجے کو تو نہیں کوئی پہنچے گا نا، ان کا مقام زیادہ ہے اور بعد میں مسلمان ہونے والوں کا مقام کم ہے. لیکن وہ کم ہونے کے باوجود بھی، وہ کم ہونے کے ہم سے بہت آگے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کل کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. حسنہ یہ جنت کا نام ہے، حسنہ یہ جنت کا نام ہے، الحسنہ یہ جنت کو کہتے ہیں. اللہ نے کل کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، کل کے ساتھ، پہلے بھی اور بعد والے بھی، کل کے ساتھ اللہ نے جنت کا. وَكُلًّا کل تمام صحابہ، وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا. ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وعدہ کس کا ہے؟ الحسنہ. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کو. کیا دلیل ہے؟ 11واں پارہ للذین احسنوا الحسنہ وزیادہ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وزیادہ اور اس سے اضافی یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے. تو حسنہ جنت کو کہتے ہیں. تو تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. اب یہ فتح جو ہے نا، فتح اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے. فتح کا ایک معنی فتح مکہ ہے اور فتح کا دوسرا معنی صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ کو بھی فتح کہتے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا حدیبیہ کو کہا جا رہا ہے نا. تو فتح سے پہلے اور بعد والے یعنی حدیبیہ سے پہلے اور بعد والے یا مکہ سے پہلے اور بعد والے، بہرحال ہیں سارے، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا. کتنے اصول ہو گئے؟ 3.
اللہ نے چنے، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے سب کو جنتی قرار دے دیا۔ چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بتایا ہوا اصول ہے کہ میں نے ان سب صحابہ کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ دنیا نے ہمیں آج تک یہی سمجھانا چاہا اے آپس سے بڑے لڑتے رہے، انہاں دیاں جنگاں ہوئیاں، انہاں دے انج ہوئے، ان کے دل آپس میں ملتے، یہی سوچ ہے نا۔ یہ بنیاد ہے خرابی کی، یہ بنیاد ہے خرابی کی کہ ان کے دل آپس میں دور دور تھے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایسی بات نہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا تھا۔ کیا دلیل ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ظاہری طور پر دیکھیں نا تو واقعتاً ان کا آپس میں جڑنا بڑا مشکل تھا۔ جس نے بدر میں کسی صحابی کو قتل کیا ہو تو اس کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو کس طرح گوارا کرے گا؟ نہیں نا گوارا ہوتا۔ جس نے احد میں کسی صحابی کے باپ کو یا بیٹے کو قتل کیا ہو، اب وہ مسلمان ہو کر اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہے یا دونوں ایک پلیٹ چ بہ کے کھانا کھان چاہن تو جلدی دل اس کو قبول نہیں کرتا نا۔ اور اس کے الٹ بھی جس نے اس کے ماں باپ کو جہنم میں پہنچایا ہو اور اب وہ مسلمان ہو جائے تو پھر بات تو دل میں آ ہی جاتی ہے نا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی۔ یہ بھی ماضی ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کی یہ تصدیقی مہر ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو ملا دیا ہے۔ اگر کوئی اس کے دل نہیں ملے تو وہ پھر کس کا منکر ہے؟ قرآن کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ جتنی بڑی بڑی دشمنیاں تھیں، جتنے بڑے بڑے اختلافات تھے، جتنی بڑی بڑی دوریاں تھیں، اگر آپ پوری روئے زمین کا مال و دولت بھی ان کو دے کر ایک دوسرے سے راضی کرنا چاہتے تو یہ راضی نہیں ہو سکتے تھے، نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہوتا ہے نا، کسی نے قتل کیتا ہے 2 کروڑ دیو صلح ہو جاندی ہے، 5 کروڑ دیو راضی ہو جاندہ ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوری روئے زمین کا پیسہ بھی ان کو دے دیتے تب بھی ان کے دل سے یہ بات نکلنی تو پھر کس نے نکالی ہے؟ اللہ نے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان، اب اللہ نے 2 مرتبہ کہا ہے، پہلے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر آخر میں کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ، تو اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا۔ اب جو شخص ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے نہیں انہوں نے دل آپس جڑے نہیں سن، ہم کہیں گے پہلے قرآن کا انکار کر دو پھر بعد میں ہمارے ساتھ بات کر لو، یا پھر قرآن کا اقرار کرو اور اپنی وہ بات چھوڑ دو۔ اگر کہو گے دل نہیں جڑے، قرآن کا انکار، دل جڑے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے دلوں میں خرابی نہیں تھی، ہمیں سمجھ آنے میں غلطی ہو سکتی۔ اسی کی دوسری دلیل بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الرحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ایدہ انکار کفر ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے، کوئی بندہ کہ میں نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا؟ تو اسی اللہ نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے خلاف سخت ہیں اور آپس میں رحم دل نرم۔ یہ بات بھی تو اللہ نے کہی ہے نا، پہلی بات کا منکر کافر ہے تو دوسری کا منکر پکا مومن۔
پہلی کا منکر اگر کافر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. تو دوسرا جو اللہ نے فیصلہ سنایا کہ ان کے جو ساتھی ہیں کافروں کے خلاف سخت اور آپس میں، تو یہ نہیں مانتا، تو اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. رحماء بینہم. کتنے اصول ہو گئے؟ آخری اصول. پھر ہم اپنا واقعہ شروع کریں گے. آخری اصول یہ ہے، ابو داود حدیث کی کتاب 4659 4659 4659 4659 ابو داود. بڑی اہم روایت ہے، معروف بھی ہے، ہر وقت یہ ذہن میں رہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عجیب ہی شان دی تھی. جب ہم ہر ایک کا سنتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں. ہاں مجموعی طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ، یہ مجموعی ہے. لیکن انفرادی خصوصیات میں کئی صحابہ ان سے آگے ہیں. انفرادی خصوصیات میں کئی صحابہ ان سے آگے. مجموعی اعتبار سے وہ نمبر ہیں، لیکن انفرادیت میں ہر ایک کی الگ الگ شان ہے. جیسے لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور حضور کے حواری کون تھے؟ زبیر رضی اللہ عنہ. اب یہ خوبی ان پہلے چاروں میں نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے ایک کو اپنا رازدان بنایا تھا. کون؟ اب یہ ان پہلے چاروں میں، یہ انفرادی خوبی ہے. ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر دین سریا ستارے تک بھی ہوتا تو یہ وہاں سے بھی جا کر حاصل کر لیتا. کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ. یعنی ہر ایک کی نا خوبی کیا ہے؟ الگ الگ. انفرادی حساب سے ہر ایک کی عظیم الشان. اب یہ دو ہستیاں اگر ایمان سریا ستارے پر ہوتا تو میرا یہ صحابی اس کو بھی وہاں سے تلاش کر کے حاصل کر لیتا، سلمان فارسی، اور دوسرے حضور کے رازدان حذیفہ. اب ان دونوں کی یہ حدیث ہے جو سنا رہا ہوں، 4659. سمجھ آئی؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تو اپنے پرانے دور کی باتیں شروع کرتے اور کہتے حضور علیہ السلام نے اس صحابی نو انج کہتا، پھر انہیں انج کر لیا، پھر ایسے ہو گیا، پھر انج ہو گیا. وہ باتیں بتاتے، لوگ سن لیتے. یہ خلاصتاً سنا رہا ہوں اپنے لفظوں میں. تو وہ جا کر نہ آتے سلمان فارسی رضی کو پوچھتے انجن ہویا سی؟ اچھا پھر حضور کے دور میں ایسے بھی ہوا تھا؟ مطلب حضور نے کسی کو جھڑکا، حضور علیہ السلام نے کسی کو ڈانٹا، یا کوئی بات ہوئی تو حذیفہ رضی اللہ ساری باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے. تو لوگ جا کر کس سے پوچھتے؟ سلمان فارسی رضی. وہ کہتے، وہ نہ ہاں کرتے اور نہ کہتے حذیفہ کو زیادہ پتا ہوگا، انہیں پوچھو، انہوں نے زیادہ پتا ہے بھائی. اب وہ نہ ہاں ہے اور نہ ہے. لوگ جا کر پھر حذیفہ رضی اللہ سے کہتے تسی گل تے کر دیندے ہو لیکن سلمان رضی اللہ عنہ کھول کے تہاڈی تائید نہیں کرتے، کھول کے تہاڈی کہندے نہیں، ہاں بس وہ گول مول جی گل کر جاندے نے. انہوں نے کہا اچھا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ خود چلے گئے سلمان فارسی رضی کے پاس، اور وہ اپنی کھیتی میں تھے، کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے. حذیفہ رضی کو آتے دیکھا تو بٹھا لیا. تو اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ سلمان جب یہ باتیں تیری زندگی میں تیرے موجود ہونے میں ہوئی تھی تو میں نے ان کو بتائی ہے، تم ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کہو نا ہاں جی ہاں جی ہو ایسی، کہو نا. انہوں نے کہا حذیفہ بات سن، تمہارا جو طریقہ کار ہے نا بات کرنے کا اور بات بتانے کا اور بات سمجھانے کا، مجھے اس سے اختلاف ہے. تم اس انداز میں وہ بات بتاتے ہو کہ ایک صحابی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے صحابی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ایک صحابی کا درجہ بڑھ جاتا ہے ذہن میں اور اس بات کو سننے سے دوسرے صحابی کے درجے میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم تم اپنی اس روش سے باز آ جاؤ.
اپنے اس طریقے سے بعد آ جاؤ، اس انداز میں بات کرنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ میں نے یہ تیری شکایت لکھ کر بھیج دینی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو، اور وہ نام ہی کافی ہے، اور وہ نام ہی کافی. میں تاری شکایت لاتی نا حضرت عمر نو تے بس پھر نام ہی کافی ہے. اب کیا ثابت ہوا؟ صحابہ کے جو واقعات موجود ہوں ان کو بھی ایسے انداز میں بیان کرنا کہ ایک کی محبت پیدا ہو جائے اور دوسرے کی، یہ درست واقعات ہوں ضرور ہوں، ان کے کوئی معاملات ہوں ضرور ہوں، لیکن اس انداز میں بیان کرنا کہ بعض کو بڑھا دیا جائے اور بعض کو گرا دیا جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ فہم سلف نہیں ہے. ہم نے صحابہ کے واقعات اس انداز میں بیان کرنے ہیں اور اس انداز میں سیکھنے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کا ادب ملحوظ خاطر رہے اور کسی ایک کے ادب میں کمی کوتاہی واقع نہ ہو. یہ 5 باتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دنیا کا کوئی واقعہ بھی ان 5 باتوں کو ذہن میں رکھ کر، صحابی کی تعریف ذہن میں رکھ کر، سارے واقعات کا مفہوم ان کے مطابق بنانا ہے. اگر ہمارا مفہوم ان میں سے کسی کے الٹ جا رہا ہوا تو ہمارے مفہوم میں غلطی ہوگی، ان باتوں میں غلطی. یہ 5 قانون بنا لیں. اگر ہم نے کوئی بھی واقعہ ان 5 اصولوں سے ہٹ کر بیان کیا تو پھر وہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، ہمارے بیان کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے. اور اگر ہمارا بیان کردہ واقعہ ان اصولوں کے مطابق ہے تو سمجھ لو ہم وہ تاریخ اور وہ واقعہ صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھ رہے ہیں. سمجھے بات؟ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ عربی میں جمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو. اور صفین کسے کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں، صفین ایک جگہ کا نام ہے. صفین سواد فے یہ نون. صفین صفین ہوتا ہے نا، 2 صفا، انہوں صفین کر لو سواد نہ، تو کیا بن گئی؟ صفین. صفین کسے کہتے ہیں؟ جگہ کا نام ہے. جس طرح اے سبزہ زار، پاویں تے سبزہ نہ ہی ہوئے پھر بھی سبزہ زار. صفین جگہ کا نام. اور جمل اونٹ کو. یہ 2 بڑے آپس کے اختلافات ہوئے صحابہ کے. پہلے ہوا جمل اور بعد میں ہوا صفین. اب ٹھہرو ایک منٹ، 4 لکھو، 4 سمجھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلے بغاوت قتل عثمان، ترتیب صحیح رہے گی. بغاوت قتل عثمان رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جنگ جمل، اس کے بعد جنگ صفین، اس کے بعد جنگ نہروان. اے نہر ہوندا نا، نہر جڑے نہر کہندے نے، او دے اگے وان، نہر وان. اے 4 چیزاں اسی بس پڑھنیاں نے بس. اس وچ بھی تے اگلے وچ بھی بس اے 4 ہی ہونیاں نے. ساڈا لیکچر ایتھے ختم ہو جانا ہے. اج دا بھی تے جڑا اگوں کل نہیں، جڑا اگے کدی ہوئے گا اللہ کرے ہو جائے، او دے وچ بس 4 چیزاں پڑھنیاں سی. کی بلا؟ قتل عثمان بغاوت، جنگے جنگے تے جنگے نہروان. بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. قتل عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی.
صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں وہ شخص حق پر ہوگا. فتنوں کے دور میں وہ شخص حق پر ہوگا. ایسے کیا کیا؟ اشارہ کیا. فتنوں کے دور میں وہ شخص حق پر ہوگا. ایک صحابی اٹھے. اب میں ایسے اشارہ کروں نا تو شک پڑ سکتا ہے، اینو کہہ رہے، اینو کہہ رہے، اونو کہہ رہے، یا تو پچھلے نو کہہ رہے. شک پڑ سکتا ہے نا. یہ شخص حق پر ہوگا. تیرے پیچھے کوئی نہیں گا. سمجھے سمجھے بات سمجھے، توجہ میری طرف. تو صحابہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں. حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور نے اشارہ کیا فتنوں کے دور میں یہ چادر والا شخص حق پر ہوگا. ایک صحابی جلدی سے اٹھ پڑے، چل پڑے، جا کے اس کو پکڑا. آپ نے نہیں جانا یار، آپ پکڑنے جا رہے ہیں؟ اچھا ویسے پوچھ کے جاتے ہیں نا. میں نے کہا شاید چلے چلے، شاباش شاباش، وہ بڑا وقت تلاش کیا آپ نے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ گئے اور انہوں نے چادر والے کو پکڑا اور پکڑ کر حضور کی طرف چہرہ کیا. حضور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. فَإِذَا ہوا عثمان بن عفان. تو اس کا نام کیا تھا؟ عثمان بن عفان. تو یہ کلیئر کٹ بات مل گئی کہ فتنوں کے دور میں عثمان حق پر ہیں. عثمان حق پر ہے. دوسری بات، اب عثمان حق پر ہیں تو اس کے مخالف کون ہے؟ دوسرا سوال، اگر عثمان رضی اللہ عنہ حق پر ہیں تو ان کے مخالف کون ہیں؟ جامع ترمذی ہے عثمان. اللہ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا. اگر منافق لوگ، کیا لفظ ہے؟ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْئِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ. اگر منافق اس کو اتارنے کا ارادہ کریں، اتروانے کا ارادہ کریں تو تو نے وہ اتارنی نہیں ہے. کیا سمجھے؟ فتنوں کے دور میں حق پر کون ہوگا اور ان کے مقابلے میں کون ہوں گے؟ منافق. یہ دونوں باتیں کس نے کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس بات ختم ہو گئی. اگر یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں تو قتل عثمان، شہادت عثمان، بات ختم. عثمان رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور ان سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ منافق تھے. جب منافق کہہ دیا تو کوئی صحابی قتل سے شامل نہیں ہوئے. آج کہا جاتا ہے انہیں صحابیوں نہ دے قتل شامل سن. یہ اسحاق جہلوی صاحب نے نا یہ ایک ایسی چھوڑی ہے کہ آج تک پکڑی نہیں جا رہی ہے وہ کدھر جا رہی ہے، اس کا سرا ہی نہیں مل رہا ہے. یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے کہ حضرت عثمان کے مخالف صحابہ تھے. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلِي. منافق قمیض اتارنے کا ارادہ. کہاں لکھا ہے؟ ترمذی میں. کہاں لکھا ہے؟ ترمذی میں ہے بھائی جان کہ منافق اتارنا چاہیں گے. اب وہ منافق کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر. تو مسجد نبوی کا ہولڈ کنہوں نے سنبھال لیا؟ ان منافقوں نے. عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد سے روک دیا. شہادت کا واقعہ تو آپ کو سارا آتا ہی ہے نا، میں وہ تفصیل تو نہیں. تو ممبر سے بھی اتار دیا، مسجد سے روک دیا، پانی پینے سے روک دیا اور ان کو خلافت چھوڑنے کا کہا گیا. انہوں نے آگے سے کہہ دیا
کہ حضور کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ اگر اللہ مجھے پہنا دے گا قمیض تو میں اس کو اتاروں گا. تو ان ظالموں نے ان کو کیا کر دیا؟ شہید. اب یہ جو شہید کرنے والے تھے یہ منافق تھے. یہ کون تھے؟ کیونکہ حدیث میں آیا. اور دوسری بات، انہوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی تھی. تو یہ کیا بن گئے؟ باغی. بغاوت کیا ہوتا ہے؟ ایک خلیفہ کی بیعت کی ہو، بغاوت کی تعریف سمجھ لیں. ایک خلیفہ کی کیا کی ہو؟ بیعت کی ہو، اور بعد میں اس بیعت کو توڑ دیا جائے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بغاوت. اور کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ باغی. تو پہلے یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے تھے، اسی وجہ سے تو کہتے تھے کہ خلافت چھوڑ. جب مانتے ہی نہ ہون تو پھر چھوڑنے کا مطالبہ نہ کریں. اس کی خلافت کو مانتے تھے. تو بعد میں ان کے خلاف ہوئے. جو جتنے بھی الزام لگائے گئے عثمان رضی اللہ عنہ پر، میں آج ان الزامات کی طرف نہیں جاتا، جتنے بھی الزام لگائے گئے سب کا جواب ایک حدیث آپ کو سکھا دی ہے. فتنوں کے دور میں یہ شخص جب نبوت نے کہہ دیا اے حق تے جننے بھی انہوں نے الزام او سارے ختم. جی وہ بیت المال سے پیسہ لیتے تھے، بکواس نہ کر، میرے نبی نے کہا حق پر تھے. جی انہوں نے بندوں کو ناحق جائیدادیں دی تھی، خاموش رہ، میرے پیغمبر کہہ رہے تھے حق پر ہے. جی انہوں نے قرابت داروں کو نوازا ہے، زبان بند، میرے نبی نے کہا تھا یہ حق پر ہیں. جی وہ تو بیت المال سے اپنے قریبیوں کو نوازے تھے، خاموش، میرے نبی نے کہا تھا وہ حق پر ہیں. جی انہوں نے ناحق بندے قتل کروا دیے، ارے زبان روک لو، میرے پیغمبر نے کہا تھا وہ. ایک روایت اگر آپ زور سے یاد کر لیں کہ فتنوں کے دور میں میرا یہ شخص حق پر ہوگا. جن نے بھی اعتراض کرن ان کا تو سچا کہ نبی، یا کہہ دے نبی جھوٹ، نعوذ باللہ، تو گیا ایمان، تو یا پھر اعتراض چھاڑ دے. سب اعتراضات کا جواب. اب منافقوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو یہ منافق پلس باغی ہو گئے. منافقت تھی اندر، تو جب خلیفہ کے خلاف نکل کھڑے ہوئے اور اس کو روک دیا اور ان کو شہید کر دیا تو یہ کیا بن گئے؟ باغی. اب ان میں دو کیٹاگریاں پائی گئیں، منافق پلس باغی. اب یہ جو باغی تھے یہ ایک دم سے فوت تو نہیں ہو گئے نا سارے ہی؟ نہیں نا، فوت نہیں ہو گئے. تو پھر کدھر گئے؟ یہ مدینے کے رہائشی نہیں تھے، مصر سے اور کوفے سے آئے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہو گئی بیعت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کیا ہو گئی؟ بیعت. اب خلیفہ کون بن گئے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو اب یہ منافق اور باغی کدھر گئے؟ اب علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اگر ان لوگوں کو میں نے یہاں مدینے میں ہی رکھا تو یہ مدینے کو اور خراب کریں گے، مدینے کی حرمت کو اور خراب کریں گے، اور مسلمانوں کو بھی ان پر غصہ آتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ان سے بدلہ لینے کے لیے یہاں قتل و غارت شروع کر دے. اور عثمان چاہتے تھے کہ نبی کے گھر میں، نبی کے علاقے میں قتل و غارت نہ ہو، اور علی رضی بھی چاہتے تھے کہ یہاں قتل و غارت. تو پھر وہ ان کو لے کر وہاں سے کوفے چلے گئے. ان کو لے کر وہاں سے، نبی علیہ السلام کے دور میں دارالخلافت، دارالحکومت کہاں تھا؟ مدینہ میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہاں تھا؟ مدینہ میں. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہاں تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کہاں تھا؟ ایک دم سے مدینہ سے کوفہ کیوں چلے گئے؟ کیا کوفہ مدینہ سے اعلیٰ تھا؟ نہیں. کیا علی رضی اللہ عنہ کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ تھی. کیوں گئے؟ دیکھیں بندہ ایک جگہ چینج کرتا ہے اور پھر اتنا بڑا ڈیسیژن لیتا ہے، اتنا بڑا فیصلہ کہ دارالخلافت جس کو نبی علیہ السلام نے مدینہ میں رکھا، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں رکھا، اور مدینے کے فضائل بے شمار ہیں. اور کوفے کے بارے میں کیا ہے؟ ہناک الزلازل والفتن وبہا یتلو قرن الشیطان. زلزلے، فتنے، شیطان دے سنگ اتھے. تو ادھر کیوں لے گئے؟ اس وجہ سے نہیں لے گئے کہ اس کو بہتر سمجھا،
اس وجہ سے لے گئے کہ مدینے کو ان جیسے گندے لوگوں سے پاک کر دیا جائے، مدینے کو مزید خرابی سے محفوظ کر دیا جائے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ہی ادھر لے گئے تاکہ اے بھی اتھے چلے جان، نالے ان کو ذرا میں اچھے طریقے سے ان کا سارے ٹھکانے دیکھ کر، ان کی ساری چیزیں دیکھ کر انہوں نے پھر چنگی طرح آہستہ آہستہ کنٹرول کروں گا۔ علی رضی اللہ عنہ کوفے چلے گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے، ان کی خبر پہنچ گئی مکہ میں۔ مکہ میں بڑے مسلمان جمع تھے، حج کا موسم تھا۔ اب مسلمانوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور ادھر ہی دو ہستیاں، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور تیسری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں نے لوگوں کو جمع کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ کس کی شخصیت نے؟ زبیر بن عوام۔ کون؟ بدری صحابی۔ کون؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری، بدری صحابی، پھپھو زاد بھی ہیں۔ دوسرے طلحہ بن عبید اللہ، بدری صحابی، احد میں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ تیسری امی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور نے کہا یہ میری دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہیں، یعنی ان کو جنتی قرار دیا۔ یہ تینوں ہستیاں جن کو نبوت کی زبان سے جنت کی ضمانت ملی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دلائل کیا تھے ان کے، کیوں یہ تیار کر رہے تھے؟ ان کے ذہن میں تھا ایک مرتبہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صرف خبر آئی تھی، میرے حضور اس وقت احرام کی حالت میں تھے، صحابہ کی تعداد صرف 1400 تھی، احرام بھی پہنا ہوا تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، اور دشمن بڑا طاقتور تھا۔ احرام کی حالت میں مکھی مارنا بھی حرام ہے، احرام کی حالت میں قتل و غارت بھی، لیکن جب عثمان کی شہادت کی خبر آئی تھی، میرے آقا نے 1400 صحابہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروائی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ سے، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ تھا، اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ نبی اعلیٰ و افضل ہیں یا عثمان رضی اللہ عنہ؟ نبی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلیٰ و افضل ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ؟ ابو بکر۔ عثمان رضی اللہ عنہ اعلیٰ و افضل ہیں یا عمر رضی اللہ عنہ؟ عمر۔ لیکن ابو بکر نے کہا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، حضور عثمان کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، عثمان کی خاطر میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ دو جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد کو بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں بھی عثمان کے بدلے کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ آسمان والے رب نے کہا تمہیں جانے دینے کی ضرورت نہیں، ید اللہ فوقا، تمہارے اوپر میرا ہاتھ ہے، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ان کے ذہن میں وہ بات تھی کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید ہو جائیں یا خبر ہی آئے تو حضور تیار ہو جاتے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم تیار ہو جاتے تھے، تو ہمیں بھی عثمان کے اب شہادت کی خبر پہنچی ہے، ہم بدلہ لینے کے لیے کیا ہوں گے؟ تیار ہو جائیں گے، ہم لے کر چھوڑیں گے بدلہ، لے کر رہیں گے بدلہ۔ اور انہوں نے یہ سنا ہوا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جتنوں نے حضور کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے۔ یہاں ایک اور ضمنی بات، جملہ معترضہ،
وہ ایک جہلم کی کوٹھے میں بیٹھا شخص کہتا ہے اوے رضی اللہ عنہ دا مطلب اے نہیں ہے گا کہ اللہ راضی ہو گیا، کہندا اے تے دعا ہے نا، یہ تو کیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا، وہی مرضی ہوے بھاویں نہ ہوے۔ وہ کیا کہتا ہے رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے، ایک دعا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ صحابہ سے راضی ہو جا، اب اس کی مرضی ہے راضی ہوے یا نہ ہوئے۔ ان کو بیٹا پہلی کلاس دوبارہ پڑھ، لَقَدْ رضی اللہ عن المومنین، لام قسم کے معنی میں، اللہ دی قسمیں، قد تحقیق کے معنی میں، یہ بھی قسم کا متبادل ہوتا ہے، اللہ دی دوبارہ قسمیں، رضی اللہ عن المومنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ ایتھے دعا نہیں ہے، یہ خبر ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ خبر ہے، بیٹا پہلی کلاس دوبارہ پڑھ۔ تو یہ جو کہنا نا رضی اللہ صرف دعا، وہ نہیں بات، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے بھی پڑھا رضی اللہ دعا بھی ہے، لیکن یہ دعا کے ساتھ خبر بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المومنین۔ تو انہوں نے یہ بڑا سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر بدلہ لینے کے لیے جو افراد تیار ہوئے تھے ان سے کیا ہو گیا، راضی۔ اب انہوں نے نا ایک فوج تیار کر لی کہ ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا ہے، شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں ہے، تو ادھر سے مکے سے ایک قافلہ چل پڑا، کن کے ساتھ، 3 ہستیاں تھی، کون، زبیر، طلحہ اور ہمیشہ، ان کے ساتھ قافلہ نکل پڑا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بات غلط کر رہے ہیں، میں انہاں نوں ہولی ہولی سمیٹنا سی، این رام رام نہ لویٹا مارنا سی، لیکن جلد بازی کر دینے تے کام خراب ہو جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ بھی ان منافقوں کے ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کو فی الفور ان کا مقابلہ یا ان کو پکڑ دکڑ شروع نہ کی جائے، پہلے حالات کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کیا جائے اور پھر ہم حضرت عثمان کا لیا کیا کریں گے، بدلہ لیں گے۔ لیکن وہ ذرا جذبات میں تھے کہ نہیں ہم لے کر رہیں گے بدلہ، لے کر رہیں گے بدلہ، فوری لے کر رہیں گے بدلہ۔ اب صرف فرق کیا تھا، بدلہ علی رضی اللہ عنہ بھی لینا چاہتے تھے اور بدلہ وہ بھی لینا چاہتے تھے، فرق صرف کیا ہے، وہ کہتے تھے فوری لینا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے، تھوڑی دیر بعد حالات درست کر کے۔ یہ اپنی جگہ پر درست تھے اور وہ اپنی جگہ پر، ان کے پاس اپنے دلائل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا اسی علی احرام پایا ہے چلو اسی واپس جاواں گے، پھر تیاری کریں گے، پھر اسی پوری تعداد نال واپس آواں گے۔ ان کے ذہن میں وہ بات تھی کہ حضور نے بدلہ کب لیا، فوری، تو ہم بھی کیا لیں گے، فوری۔ ان کے سامنے وہ دلائل تھے۔ علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ فوری بدلہ لینے میں قتل و غارت زیادہ ہوگی، حالات بگڑیں گے، حالات خراب ہوں گے، اور امت میں قتل و غارت اور خون بہانا اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ حضور اگر یہودیوں سے معاہدے کر لیتے تھے تو ان منافقوں کو بھی ذرا ٹھنڈا کر لیں، بعد میں ہم ان سے بدلہ لے لیں۔ یہ اپنی جگہ پر صحیح تھے، یہ اپنی جگہ پر۔ تو دونوں کا اصل مسئلے میں اختلاف نہیں تھا، وہ بھی قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور یہ بھی قتل کا بدلہ۔ اصل مسئلے میں اختلاف صرف یہ تھا ہون لینا ہے یا تھوڑی دیر بعد، بس صرف یہ اختلاف تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ابھی لیں گے اور یہ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر بعد۔ بالآخر ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سمجھانے کے لیے بھی اور ان کو روکنے کے لیے بھی، اور ان کے ساتھ علی رضی کے ساتھ چونکہ وہ سارے ابھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 طرح کے بندے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح کے بندے تھے، سچے مسلمان بھی تھے اور یہ قاتلین عثمان منافق اور باغی بھی تھے۔ جس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی سچے مسلمان بھی ہوتے تھے اور بس اوقات عبداللہ بن ابی وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچے مسلمان بھی تھے اور یہ باغی اور منافق بھی تھے۔ اب علی رضی اللہ عنہ چلے گئے بصرہ۔ کہاں چلے گئے، بصرہ، کوفہ بصرہ۔
نحو پڑھی ہے قاضی صاحب؟ نحو پڑھی ہے؟ کوفی تھے بصری. تنازع فعلین، پہلے فعل نو عمل دینا کہ دوسرے نو. کرم ضربت و اکرمت ہیں. چل دو دے. اچھا اب وہ علی رضی اللہ کوفے سے چلے گئے بصرہ. کوفے سے کہاں چلے گئے؟ دونوں گروپ آمنے سامنے آ گئے. علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا یار زبیر، طلحہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے دیکھا علی اور ان کے ساتھ یہ صحابہ. آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچا انہوں نے. علی رضی اللہ نے زبیر کو سمجھایا، زبیر رضی اللہ تعالی نے ان کو سمجھایا، بات کہا کہ چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں. مذاکرات ہونے لگ گئے. اس وقت ایک شیطان تھا جس کا نام اشتر نخعی علیہ اللعنہ تھا. کیا پورا نام؟ پورا اشتر نخعی علیہ اللعنہ. یہ سا یہ قاتلین عثمان میں ان کا بڑا سرغنہ تھا. سرغنہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ سر تن دینے والا سرغنہ تھا، سرغنہ تھا. یہ بھی حضرت علی رضی کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ گیا. بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو نا سیدھا پیچھے کرنا ذرا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ سیدھا ہی پیچھے کرنا نا. زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی کی آپس میں یہ بات طے ہو گئی کہ یار تسی حالے واپس چلے جاؤ، مینوں حالات کنٹرول کر لین دیو، میں تہاڈے نال وعدہ کرنا میں بدلہ لاں گا نا، بس تسی چلے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب یہ بات طے ہو گئی، اب کسی کی کوئی غلطی باقی؟ جو آئے تھے ان کا آنا صحیح تھا یا غلط تھا الگ بات ہے، لیکن جب یہاں بیٹھ کر یہ بات طے ہو گئی کہ تم واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے میں خلیفہ ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں بدلہ لوں گا، لیکن کچھ حالات ٹھہر جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ نے بدلہ ضرور لینا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بات کیا ہو گئی؟ طے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس رات ہم اتنے سکون سے سوئے، پہلے کبھی اتنی چین کی نیند نہیں آئی. سکون یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی جو آپس میں لڑائی ہونے لگی تھی وہ لڑائی کیا ہو گئی؟ ختم. اب آپس میں کیا ہو گئی؟ صلح. اور سارے مسلمان اکٹھے ہو کر کن سے بدلہ لیں گے؟ قاتلین عثمان، باغیوں سے، منافقوں سے. اب وہ اشتر نخی علیہ لانا جو تھا نا، اس نے کہا کام خراب ہو گیا، اے آج نہیں تو کل ساڑی واری آ جانی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چند بندے کھڑے کیے اور اس نے راتوں رات ہی دونوں طرف آگ لگا دی، تیر برسا دیے اور بندے قتل کروا دیے. سمجھے بات؟ وہ شیطان اشتر نخعی علیہ اللعنہ، اس نے راتوں رات دونوں سائیڈوں میں اپنے بندے بھی مروائے، صحابہ بھی شہید کیتے تے ادھر بھی مارے، ادھر بھی شہید کیتے. اب جب دونوں طرف قتل و غارت شروع ہوئی، راتوں رات ایک دم حملہ ہو گیا. اب زبیر رضی اللہ عنہ طلحہ کہہ رہے ہیں یار علی نے اچھا نہیں کیا، سانو کہہ گیا بس ٹھیک ہے تے راتوں رات ساڑھے تے کی کرواتا ہے. ان کا ذہن کدھر گیا؟ کیونکہ وہ بات چیت وہ کر رہے تھے، آگے وہ تھے، بڑے وہ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ کے دل میں بھی انہوں نے پھر منافقوں نے مزید کہہ دیا انہوں نے حملہ کیتا ہے، انہوں نے حملہ کیتا، انہوں نے مارے، ساڑھے بندے مارے، انہوں نے اگ لائی. انہوں نے تو ان کو بھی غصہ آ گیا یار یہ کیا بات ہوئی؟ جب میں نے کہہ دیا بدلہ لے لوں گا، میں نے تم سے بات کر دی ہے، تو پھر رات کو چھپ کر حملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس غصہ آ گیا.
یہ بھی لڑائی کے لیے تیار، وہ بھی۔ صبح لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی، رات کو ہی لڑائی شروع ہو گئی، صبح لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہ منافق بغیرت قسم کے لوگ ان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کی اونٹ کی ٹانگیں پھر کاٹ دی گئی۔ تو اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جنگ کون سی ہے؟ جنگ جمل ہوئی ہے۔ اب حضرت زبیر کا قاتل آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، میں زبیر نو قتل کیتا ہے۔ فرمایا بشیر قاتل ابن صفیہ بن نار، کہہ دیو ظالمہ جہنم تیری پکی ہو گئی ہے۔ تو زبیر کو شہید کر کے مجھے بتا رہا ہے؟ بشیر قاتل ابن صفیہ بن نار، کہہ دو جہنم تیری پکی ہو گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑ تو رہے تھے لیکن وہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار، وہ ان کو غلط، وہ ان کو جہنمی نہیں سمجھ رہے، بلکہ قتل کرنے والے کو کیا سمجھ رہے تھے؟ تو جنمی ہو گیا۔ اب بات یہ ہے، جنگ جمل میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ ان کے آنے کا مقصد لڑائی حضرت علی سے، یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے ان صحابہ کے دشمن ہیں نا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے حضرت علی نہ لڑن آئے سی، انہاں دونوں دا آپس میں مقابلہ کران دے۔ تو کہو وہ حضرت علی سے لڑنے کے لیے وہ کن کے لیے آئے تھے؟ قاتلین عثمان، پہلی بات۔ دوسری بات، ان کا وہ ارادہ تھا لیکن اس مجلس کے بعد ان کی وہ نیت ختم ہو گئی تھی، فوری بدلے کی نیت۔ اس کے بعد ان کو شہید کیا جانا یہ درست نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ باغیوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اب وہ باغی قاتل طلحہ بھی ہو گئے اور قاتل زبیر بھی ہو گئے۔ یہ جنگ جمل ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ جی ٹائم ختم ہو گیا؟ اچھا، میں کہتا ہوں تھوڑا فریش کرنا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے اور وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ تھا ان کا، بنو امیہ۔ حضرت معاویہ بنو اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ، خونی رشتہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہلے خلیفہ قتل کیا ہے اور اب ان منافقوں باغیوں نے 2 صحابی بھی شہید کر دیے اور صحابہ بھی شہید کر دیے، یہ تو اور بڑھتے جا رہے ہیں، اب ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نکلوں گا۔ کن کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ حضرت علی کا نہیں، یہ بات پھر ذہن میں رکھیں۔ وہ آپس میں کیا تھے؟ رحماؤ۔ اسی لیے علی رضی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے زبیر کے قاتل کو کیا کہہ دو؟ جہنم کی خوشخبری دے دو۔ حضرت علی نے ساتھ کس کا دیا؟ حضرت زبیر کا۔ حضرت علی نے ساتھ کس کا دیا تھا؟ زبیر کا، اپنے بندیاں دا ساتھ آپس میں کی تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کرنا چاہا کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا اوفو یار، ایہی گل تے میں پہلا طلحہ زبیر رضی اللہ سمجھان دیا سی کہ تسی ٹھہر جاؤ، میں کر لاں گا نا، تسی کیوں کالے پہن دے؟ اب تم پھر بڑی جنگ کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ دیکھو پہلے وہ آئے تھے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نا، اب پھر تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو نتیجہ پھر اچھا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کوفے سے نکل کر حضرت معاویہ کی طرف چل پڑے۔ مقصد کیا تھا
ایک یہ ہے کہ وہ پوری تیاری کرے اور لشکر لے کر آئے اور پھر اس کو سمجھاؤں، وہ مشکل کام ہے. ہم اس کی تیاری کرنے سے پہلے ہی اتنے پہنچ جانے ہیں، ان تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں دیں، تو جا کے پھر ان روکنے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اے ہن سمجھنا، ادھر دیکھو، یہ سمجھو یہ ہے دمشق شام، اور یہ ہے کوفہ، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے صفین. کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکل کر یہاں پہنچ گئے، اور ان کے یہاں تک پہنچنے میں صرف معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر پہنچے. دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا. گھر سے پہلے کون چلا ہوگا؟ معاویہ ہے. انہاں دا سفر بہت ہے نا، پھر پہلا چلے ہون گے نا. انہاں دا سفر گھٹ ہے نا، اے بعد چو چلے ہون گے. جی برابر نکلتے پھر وچ گھر آنا چاہیے سی، پھر جیڑا پہلا نکلتا ہے وہ بہتا فاصلہ طے کر لینا ہے. تو علی رضی اللہ یہاں سے نکل کر یہاں تک پہنچ گئے، اور معاویہ صرف یہاں سے یہاں پہنچے. پہلے کون نکلا؟ تو بغاوت پہ کہنے کی تھی، اے کہنے نے معاویہ علی کے خلاف نکلے، اے کہنے رہتے معاویہ علی کے خلاف نکلے. ان کو تو خلاف نکلے ہی نہیں، یہ تو اچھا ہی پہلے نکلے. اے کس طرح پتہ چلے گا پہلے وہ نکلے نے جی؟ ان کو میپ لا لے. آج میپ لگاؤ، کوفہ ٹو صفین ہے موبائل کسی کو؟ کہتے رکھے سارے. کوفہ ٹو صفین، کوفہ سے صفین تک. چلو گل ختم کرنے بعد دیکھ لینا. تو دمشق سے صفین تک، دمشق سے تو یہ 2 گنا فاصلے کا فرق پڑتا ہے. فکس میں نے یاد کیا تھا، بھول گیا ہوں اب کہ فکس کتنے کلومیٹر تھے. لیکن یہ ہے کہ اگر ادھر سے 100 کلومیٹر ہے تو ادھر سے 200 کلومیٹر ہے. تقریباً اتنا فاصلہ ضرور تھا، یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ تھا. تو اب یہ دونوں ایک میدان میں آمنے سامنے آئے. پھر ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور یہاں پھر انہی باغیوں اور قاتلین عثمان نے دوبارہ خرابی پیدا کر دی، اور یہ جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی. اب یہ جنگ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ نے نا یہ باتیں یاد رکھنی ہیں. یہ عام طور پر اتنی تفصیل سے اور آرام سے نہیں سنائی جاتی. کیوں جی؟ اس کو آپ 5 منٹ کے لیے نا جو لکھا ہے نا بس ایک مرتبہ دہرا لیں، کیونکہ جو چیز آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی فوراً پوچھ لیں، جو رہ گیا ہے پوچھ لیں. 5 منٹ کے بعد جو آپ نے سوال وغیرہ کرنے ہو وہ کر لینا. سبحانک اللہ. معاویہ رضی اللہ دمشق سے صفین آئے، علی رضی اللہ کوفے سے صفین آئے. بصرے چو پہلا واپس چلے گئے سی، پھر کوفے تو واپس. شام ملک ہے، شام ملک دا کیڑے شہر چو آئے؟ دمشق شہر چو آئے. وہ کل آنا، اگلی باری آنا. اے سودا اگلی باری ملنا ہے انشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن چونکہ یہ ہمارا نا، میں نے بتایا نا کہ یہ اگلا ہم اگلی مرتبہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر احادیث کے دلائل سے، شریعت کے دلائل سے صحیح بات کی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے؟ پہلی بات ہے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑی نہیں ہے. بیعت کی تھی اور بیعت ہی رہے تھے. بیعت کے باوجود بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے نا.
بیعت کا انکار انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. تو ان کو پہلے بیعت یعنی ان کو خلیفہ بننے کی آفریں ہوئی تھیں, انہوں نے قبول نہیں کی تھیں, ان کو دھمکیاں بھی ملی تھیں, انہوں نے دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی تھی. پھر انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی لیکن انہوں نے توڑی نہیں. یہی سمجھاتے ہیں کہ وہ کن کے خلاف نکلے تھے؟ قاتلین عثمان. اگر وہ حضرت علی کے خلاف نکلے تو بغاوت بنتی ہے, لیکن وہ ان کے خلاف نکلے ہی نہیں تو بغاوت نہیں بنی. علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے, مدینے میں تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا تھا کہ تم نے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی, قتل. اس وقت حضرت حسن کہاں تھے؟ وہ زخمی گھر میں تھے. کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہاں اس وقت کہاں تھے؟ زخمی حالت میں گھر میں تھے. زخمی حالت میں گھر میں تھے, ہاں زخمی حالت میں گھر میں تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ زخمی حالت میں. اور زخمی حالت میں گھر میں کیوں تھے؟ کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا تھا حسن و حسین تم جنت کے پھول اس جنتی آدمی کے دروازے پر پہرا دو. اشتر نخی علیہ لانا نے ان کو زخم دیے, بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر میں خون کے اندر لپڑے ہوئے ان کو خون کے اندر لپیٹ کر رکھا گیا اور پیچھے سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. حضرت علی اپنے بیٹوں, نبی کے نواسوں, جنت کے پھولوں, پیغمبر کے جگر گوشوں کو عثمان کی حفاظت کے لیے پہرے پر کھڑا کر رہے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں. ہاں بڑا اچھا سوال ہے. ایک ہوتا ہے منتخب کرنا اور ایک ہوتا ہے تسلیم کرنا. جیسے ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم نے ان کو منتخب نہیں کیا. علی رضی اللہ عنہ کا اول چناؤ انہی قاتلین اور باغیوں نے کیا, لیکن تسلیم کس نے کیا؟ صحابہ نے. ہم نے بھی تسلیم کر لیا. آغاز انہوں نے ہی کیا تھا لیکن صحابہ بھی حضرت علی کے اوپر متفق تھے, یعنی صحابہ کو اس شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں تھا تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. ہاں اس کی وجہ حضرت عثمان کے قاتل بھی واضح تھے, فوراً نہیں لیا, حالات بہتر ہونے, یہی وجہ تھی. پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیسا شوشہ ہے. عثمان یہ بڑی بڑی بات کرتے ہیں, عثمان رضی اللہ کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ وہ قاتل دا پتہ ہی نہیں سی. وہ بابا جی ایک جھوٹ بول دے ہوں نے, او جی انہوں نے کہا جی قاتلین عثمان سے بدلہ لو, 70,000 بندہ مسجد کھڑا ہو گیا. ایڈی بڑی مسجد کہڑی سی جی 70,000 بندہ کھڑا ہو گیا. بندہ بولے تھے وہ کچھ جڑا کچھ سمجھ بھی آ جائے. تو بابا اسحاق جالوی صاحب یہ بولتے ہوتے ہیں, تو وہ کہنے 70,000 بندہ کھڑا ہو گیا 80 قاتل. یہ جھوٹ ہے. اب غور کریں, مسجد نبوی ہو وہ ان کے قبضے میں ہو, نمازیں وہ پڑھاتے ہوں, ممبر ان کے کنٹرول میں ہو, صحابہ عثمان رضی کے دروازے کے باہر ہوں, کئی دن ان کو مدینے میں رہتے ہوئے گزر جائیں, ہفتے عشرے نہیں مہینے گزر جائیں ان کو مدینے میں آئے ہوئے, تو حالے پتہ نہیں چلن دیا کیڑا بندے نے. باہر سے آئے ہوں, مدینے کے رہائشی نہ ہوں, مدینے کا کنٹرول سنبھالا ہو, دن کا اجالا ہو, شہر ہو, حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا ہو, اندر بیوی دیکھ رہی ہو کہ کون کون آ رہا ہے اور صحابہ کو زخمی کیا جا رہا ہو, اور وہ صحابہ دیکھ رہے ہو اندر کون کون جا رہا ہے, قاتل دا پتہ نہیں. کیسی عجیب بات ہے. اس کے الٹ آ جاؤ, اور میرا موضوع نہیں, اس کے الٹ آ جاؤ. ایک میدان, بیابان, کھلا جنگل, اس میں ایک شخص اور اس کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. انہیں سارے نہ پتہ چل گیا. جو ایک دم سے گئے راستے میں جا کر ان کو سب کو شہید کرائے, انہیں سارے دا پتہ نہ انہوں نے مسجد میں ہونڈ سنبھالا, نہ یہ مہینے وہاں رہے, نہ انہوں نے خطبے دیے, نہ انہوں نے نمازیں پڑھائیں, نہ انہوں نے کسی اور کا مقابلہ کیا. انہاں سارے دا پتہ
चल गया कि किहड़े किहड़े हज़रत हुसैन दे कातल ने, ते ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁਤਬੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ कोशिश करते सन। सहाबा ने अंदर जा जा के हज़रत हसन को शहीद करने की कोशिश करते। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उस्मान के लिए पानी लेकर जा रही, अश्तर नखी अलैहि लाना ने तीर मारा, मशकीज़ा फाड़ दिया, कहा तेरे ऊपर भी लानत, तेरे वालिदैन पर भी लानत, ये कुत्ता मुझे शहीद करने लगा था। कुत्ते का लफ्ज़ उन्होंने बोला अम्मी सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने, और फिर वो वापस चली गई। तो हले पता नहीं कातिल कौन सी। वेरी गुड, पता नहीं कातिल कौन सी। ये बदतमीज लोग हैं जो उनको बचाना चाहते हैं, जो इनके रूहानी पेशवा हैं, इनका सिलसिला नसब असल में उनसे जाकर मिलता है, तो उनको बचाना चाहते हैं और तवज्जो किसी और तरफ लगाना चाहते हैं। जी हाँ, भेजा था। सैयदना अली रज़ी ने कहा था कि आप गवर्नर नहीं हैं। नहीं, उन्होंने उनको कबूल नहीं किया था, अगर हम अभी ये फैसला नहीं मानेंगे। ਜਦੋਂ ਫਿਤਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ GHQ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ हो जाते। फिर हज़रत उस्मान रज़ी ने खुद कहा था कि मैं हुजूर के शहर में खून बहाना पसंद नहीं करता। अगर तुम मुझे खलीफा मानते हो, मुसलमानों को कहा कि तुमने फिर कोई इनके साथ कत्ल गारत, तो मुसलमानों ने तो अपने खलीफा की बात का एहतराम किया, वरना तो इन्होंने चुक के बाहर मार दे। उन्होंने तो अपने खलीफा की इताअत की, इस वजह से ऐसा हुआ। वो थे तो फिर क्या हुआ था? वापस चला गया, यानी अपनी गलती से वो, तो फिर कादे थी, तो फिर तो नहीं थे ना वो। मसलन मैं पहले कोई गलत काम कर रहा था या करने लगा था, बाद में तुझे क्या मौलवी साहब है काम सही नहीं है बंदे बन, मैं कहा ठीक है, तो हुण तुझे कहना यार ए भी पीन गया सी, ये तो नहीं कह सकते ना, ये तो वापस आ गया था। हाँ, जो आखिरी वक्त भी वापस आ जाए उस पर एतराज नहीं हो सकता। एक बात ये ज़हन में रखें, असल वो बात को आगे चलाते हैं, वो बात को आगे बढ़ाते हैं। हम यही उनसे पूछते हैं कि कैसे थे, जब वापस आ गए तो फिर तो वो शामिल ना हुए ना। एक बंदे को गलत काम का इरादा था, बल्कि वो करने भी लग गया था, उसको समझाया और वो उससे बाज आ गया। अब उसको उसके बाद उस चीज का ताना नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर बिल फर्ज मान भी लिए जाए थे, तो अगर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की गलती हो सकती है, तो अबू बकर सिद्दीक के बेटे की भी गलती हो सकती है। इसमें तो ये तो कोई ऐसी दलील नहीं कि अगर अबू बकर का बेटा जिस तरफ हुआ वो हक पर होगा, ये तो नहीं है। हमारे पास ये दलील जरूर है कि उस्मान जिधर होंगे वो हक पर होंगे, ये दलील तो हमारे पास है। अबू बकर के बेटे के हक पर होने के लिए हमारे पास कोई दलील, और वो सहाबी भी नहीं थे, और वो सहाबी भी मोहम्मद बिन अबी बकर सहाबी नहीं थे। पता है कब पैदा हुए मोहम्मद बिन अबी बकर? हुजूर अलैहिस्सलाम जब हज के लिए जाने लगे तो जुल्हुलैफा मुकाम पर अबू बकर रज़ी के घर में अस्मा बिनते उमैस के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर था। हज के लिए जाने लगे तो घर से हज के लिए आई, एहराम बांधने लगी तो जुल्हुलैफा मुकाम पर उनका बेटा पैदा हुआ, अस्मा बिनते उमैस, अबू बकर रज़ी का। तो वो बेटा पैदा हुआ। हुजूर हज से वापस आए जुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल के शुरू में, 3.5 महीने भी पूरे नहीं हुए।
3.5 مہینے لگا لیں تو 3.5 مہینے کے بچہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ 3.5 مہینے کا بچہ تو صحابی نہیں ہے نا. صحابیت کے لیے کم از کم عقل و شعور کی حالت میں دیکھنا تو لازم ہے نا, تو وہ صحابی نہیں بنتے ہیں. نہیں, مکہ سے بصرہ آنا بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. لیکن بہتر, دو کام ٹھیک ہیں, بہتر کیا ہے؟ بہتر حضرت علی کی بات تھی. ایک ہوتا ہے صحیح اور غلط, ایک ہوتا ہے صحیح اور زیادہ صحیح, دونوں میں فرق ہو گیا نا. آپ کے نمبر آئے 95, میرے آئے 90, صحیح تھے دونوں ہے گئے, لیکن تسی زیادہ بہتر, تو غلط نہیں کہا جائے گا. ان کے پاس دلائل تھے حضرت عثمان کے بدلہ لینے کے, ان کے پاس دلائل تھے حالات کو کنٹرول کرنے کے. دونوں کے دلائل درست ہیں. ذہن میں سوال آتا ہے, دو بندے لڑائی کرن, اختلاف ہوئے تھے, دوویں صحیح کہنج, دوویں صحیح کہنج, ایک صحیح تھے ایک غلط. موسیٰ علیہ السلام نے فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, ہارون علیہ السلام کی سر سے پکڑا اور کھینچنے لگے. آپس میں ہوا اختلاف, صحیح کیڑا سی؟ دونوں ٹھیک تھے. یہاں بھی دونوں ٹھیک تھے. اتحادی خطاؤں کو کہیں گے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے. اتحادی خطا کہیں گے, یہ اتحادی خطا ہے, اللہ نے ان کو ایڈوانس معاف فرما دیا. خطا کہہ سکتے ہیں, کیوں نہیں. صحابی معصوم نہیں, مغفور ہیں. صحابی معصوم نہیں, کیا ہے؟ معصوم. غلطی ہی نہیں ہوتی, نہیں, غلطی ان سے ہوتی تھی لیکن مغفور ہو گئی, تو رب نے ان کو. صحابہ معصوم نہیں, کیا ہیں؟ مغفور ہیں. معصوم نہیں, مغفور ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.